علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جانثار صحابہ کرام اس غزوے کے اندر انہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ میں نے گزشتہ نشست میں کئی صحابہ کرام کا نام لے لے کر کے ان کا ذکر کیا ہے، تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ 70 کے قریب صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق خواتین نے بھی اس احد معرکے کے اندر حصہ لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ معرکہ ہے کہ جس میں بعض مسلمان خواتین نے بھی حصہ لیا۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا احد کے دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مشکیزے میں پانی بھر بھر کے لاتی ہیں، اور جو ہمارے زخمی لوگ ہوتے ہیں، مسلمان جو زخمی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو پانی پلاتی ہیں۔ جب پانی ختم ہو جاتا ہے پھر جاتی ہیں، پھر پانی بھر کر لاتی ہیں اور دوبارہ زخمی لوگوں کو پلاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، انہوں نے بھی اس معرکے کے اندر ان کو زخمیوں کو پانی وغیرہ پلایا۔ ہاں، یہ بات تو ہے کہ عورتوں نے اس کے اندر قتل و قتال نہیں کیا، باقاعدہ خواتین بھی تیر لے کر، تلوار لے کر جہاد کرنے نکلی ہوں، قتال کرنے نکلی ہوں، ایسا کسی معرکے میں نہیں ہے، خود اس احد میں نہیں ہے۔ عورتوں کی شرکت تو ملتی ہے، لیکن عورتوں کا قتل و قتال کرنا نہیں ملتا۔ ہاں، اگر سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے، ام عمارہ کا، اسی احد کے میدان میں، کہ وہ بھی زخمیوں کو پانی وغیرہ پلا رہی تھیں اور مریضوں کی مرہم پٹی وغیرہ کر رہی تھیں، اور تو کوئی کام نہیں کر رہی تھیں، نہ یہ کر رہی تھیں، نہ کوئی اور خاتون کر رہی تھیں، بس اپنے اس کام میں لگی ہوئی تھیں۔ اچانک ام عمارہ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص ہے جو برے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اب یہ اس بات کی تاب نہ لا سکی، تو انہوں نے اس شخص کو روکنے کے لیے آگے بڑھ کر پھر مقابلہ کیا، اور اللہ کی شان یہ کہ ان کے ہاتھ میں کہیں سے تلوار آ گئی، اور انہوں نے تلوار اٹھا کر اس شخص کے جو ہے وار کیا۔ کہتی ہیں کہ اس اللہ کے دشمن نے 2 جنگی لباس پہن رکھے تھے، وہ جو جنگ کا لوہے کا لباس ہوتا ہے، ایک تو میرے وار سے ایک تو ٹوٹ گیا، دوسرا جو ہے وہ دوسرا پہن رکھا تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ تو کہتی ہے میرے وار سے اس کا بچنا تھا کہ اس نے پلٹ کر میرے اوپر وار کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کا مونڈھا یعنی کہ کندھا زخمی ہو گیا۔ یہ روایت تو ہے کہ ام عمارہ نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے تلوار چلا دی۔ باقی پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ عورتوں نے جہاد کیا ہو، عورتوں نے قتال کیا ہو، یا عورتیں اس کام کے لیے نکلی ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے عورتوں کو جہاد و قتال کی ترغیب دی ہو۔
کہیں بھی نہیں ملتا. پوری ذخیرہ احادیث میں ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ جس سے عورتوں کا جہاد کے اندر نکلنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عورتوں کو جہاد کی ترغیب دینا ثابت ہو. لہٰذا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام رکھا ہے. وقرنا فی بیوتکن، کہ ان عورتوں کو تو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہیں. ان پر اس قسم کی مشقتیں، ان پر اس قسم کی پریشانیاں اور اس طرح کی ضرورت سے زیادہ اونچی چیزیں ان پر لادی نہیں گئیں، ان کے اوپر یہ مشقتیں ڈالی نہیں گئیں. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا، مرد کا اور عورت کا باڈی سٹرکچر الگ الگ ہے، تو دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں. عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نئی نسل کو آگے لاتی، دنیا کے اندر لاتی ہے، دنیا کے اندر لانے کا یہ ذریعہ ہے، اور پھر یہ اس کی پرورش کرتی ہے. اور مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اس کے نان نفقے کا، اس کی تمام جائز ضرورتوں کا خیال رکھے. یہ دونوں کی ایک ذمہ داری ہے. بہرحال خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشقت سے باز رکھا. خواتین پر اس قسم کا بوجھ نہیں ڈالا گیا، اور نہ کہیں اس سے ثابت بھی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کبھی جہادی مہم میں صحابہ کرام جائیں اور سامنے کوئی عورت نظر آ جائے تو سامنے جو عورت آ جائے اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اسے بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ عورتیں ہی ہجوم کر کے آ جائیں، پتہ چلا کہ لوگوں نے دیکھ لیا اچھا بھائی یہ مسلمان تو عورتوں کو کبھی کچھ کہتے نہیں، انہوں نے عورتوں ہی کی ٹیم تیار کر کے بھیج دی، پھر تو ایک الگ سی بات ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ نہتی کوئی عورت ایک آدھ سامنے آ جائے اور بلا وجہ اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اسی عہد کے اندر ابو سفیان کی بیوی ہندا جو بعد میں مسلمان ہوئی ہے، یہ اس وقت بہت تیش میں آئی ہوئی تھی اور عتبہ کی بیٹی تھی، تو ان کا ایک مزاج یہ بھی تھا کہ باپ کا بدلہ. تو کہتی ہے کہ میں خود جو ہے وہ عورتوں کو اشعار کہہ کر کے ابھار رہی تھی، لوگوں کو، مردوں کو اشعار کہہ کر کے ابھار رہی تھی. اور میں مشرکین مکہ کی طرف سے میں نے بتایا تھا نا کچھ عورتوں کو لے کر کے آئے تھے، تو یہ ہندا بھی آئی تھی ساتھ میں. یہ اشعار کہتی تھی اور ان کو ابھارتی تھی تاکہ لوگوں کے اندر دلیری پیدا ہو. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لڑتے لڑتے اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے، اندھادھند تلوار چلاتے چلاتے کفار کی صفوں میں گھس گئے، اور گھستے گھستے اتنے آگے بڑھ گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مردوں کو چھیڑتے چھیڑتے، آدمیوں کو مارتے مارتے بالکل عورتوں میں گھس گئے. اور ایک دم ان کو جو ہوش آیا تو خواتین سامنے تھیں، اور ہندا وہ بالکل تلوار کی ضرب پر تھی کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے وہ فرمان یاد آ گیا، میں نے اپنی تلوار واپس کھینچی اور میں پھر دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹ گیا، ورنہ ہندا میرے تلوار کے وار پڑتی میں ایک وار کرتا اور کام تمام کر دیتا، لیکن میں نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو دونوں جانب سے نہ عورتوں کو نکلنے کی ترغیب ہے اور سامنے آنے والی عورتوں کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں، جیسے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں سے بری رکھا ہے. اب ہم نے عورتوں کے اوپر نئی ذمہ داری ڈال دی. اسپتالوں کے اندر یہ نرس بنیں گی بے پردگی کے ساتھ، اور غیر محرم مردوں کو جو ہے یہ دیکھیں گی، ٹریٹ کریں گی اور ان کا علاج کریں گی اور ان سے بات چیت کریں گی بے تکلفی. فلائٹس کے اندر بھی دیکھ لیں، عورتوں کو ایئر ہوسٹس کے نام پر 200 300 غیر محرم مردوں کی غلامی کروائی جاتی ہے. ایسی بہت ساری فیلڈ ہیں جہاں پر عورتوں کو ٹیشو پیپر سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. ذرا سا چہرہ بگڑنا شروع ہوتا ہے، جھریاں آنی شروع ہوتی ہیں، اور ان کو ان کی حقیقت اور اوقات دکھا کر کے گھر پر بٹھا دیا جاتا ہے. اور فریش یہی الفاظ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ دنیا داروں کے الفاظ ہیں، ان کی تھنکنگ ہے کہ فریش مال دنیا کے اندر آتا رہتا ہے، اس کو ریپلیس کرو. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹی بن کر باپ کا مال کھائے، پھر بیوی بن کر شوہر اس کی حفاظت کرے گا، اور پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کا مقام تو کتنا اونچا ہو جاتا ہے، 2 3 3 4 4 بیٹے جو ہے وہ، بلکہ بعض صورتوں میں سے زیادہ بیٹے جو ہے وہ
اس کی حفاظت کرتے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے. ماں کا مقام کتنا اونچا ہے، بیوی کا مقام بھی بہت اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی مشقت نہیں ڈالی. صرف شوہر راضی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، کوئی نفلی عبادت نہ کرتی ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. بیٹی کا مقام بھی بڑا رکھا، باپ کے لیے رحمت ہے. تو یہ ایک گفتگو تھی جو عورتوں کے متعلق یہاں پر آ گئی. مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہرحال جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے اور کفن دفن کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ایک صحابی جن کا میں نے ذکر کیا تھا، مصعب بن عمیر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور احد کے اندر جب یہ شہید ہوئے تو ان کے شہید ہو جانے کی وجہ سے یہ افواہ پھیلی تھی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل ہو گئے. اچھا جی، یہ جو صحابی تھے مصعب بن عمیر، ان کو جب کفن دفن دینے کی باری آئی تو اللہ کی شان کہ چادر اتنی سی تھی کہ اگر پیروں پر ڈالتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا اور چہرے پر ڈالتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے. حالانکہ اپنے دور میں یہ ایسے زبردست لباس پہنتے تھے. مکی اور مدنی دور کے اندر صحابہ کرام فرماتے کہ جو لباس یہ پہنتے تھے ہمارے وقت کے نوجوان ان کے جیسا لباس پہن کر ان کو کاپی کرتے تھے. یعنی کہ فیشن کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ یہ سیٹ کرتے تھے. مصعب بن عمیر ان کا اتنا بڑا درجہ تھا کہ نئے سے نئے لباس، عمدہ سے عمدہ لباس، بہترین سے بہترین لباس وہ یہ پہنتے تھے. جب مرے، انتقال ہوا تو اللہ کی شان کے کفن کی چادر بھی پوری نصیب نہ ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کے تعلق سے بھی یہی ہوا کہ جو چادر ان کو ڈالی گئی وہ پیروں پر ڈالتے تھے تو چہرے پر نہیں آتی تھی، چہرے پر ڈالتے تھے تو پیروں پر نہیں آتی تھی. بعض صحابہ کرام کے لیے تو یہ آدھی چادر بھی نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان شہداء کے لیے ایک ایک چادر میں 2 صحابہ کرام کو لپیٹ کر کے کفن دیا گیا. ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی. اور احد کے میدان میں جب قبر کھودنے کا وقت آیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں سارے پتھر ہی پتھر ہیں. جو لوگ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے ان پتھروں کو کھودنا اور وہاں پر قبروں کو کھودنا، 70 لوگوں کے لیے 70 قبریں کھودنا. جبکہ یہ صحابہ کرام ابھی اتنی بڑی جنگ سے فارغ ہوئے، سارے دن کی تھکان ہے، زخموں سے چور چور ہیں، اور ان حالتوں کے اندر ان قبروں کو کھودنے کی ہمت. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ایک ایک قبر کے اندر کئی شہداء کی لاشوں کو رکھا جائے. اور رکھنے کا طریقہ پھر یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ کس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا پہلے اس کو رکھا جاتا تھا، اور پھر جس کو اس سے کم یاد ہوتا تھا اس کو رکھا جاتا تھا، اور پھر جس کو اس سے کم یاد ہوتا اس کو رکھا جاتا تھا. یہ قرآن کے زیادہ یاد ہونے کی ایک فضیلت ہے، ایک معیار ہے. جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو پہلے اتارا جاتا تھا. اچھا جی، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اس طریقے سے غزوہ احد کا یہ جو معرکہ پیش آیا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. حجاج کرام حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے بھی ہیں تو وہاں پر احد کے پاس ضرور لے کر کے جایا جاتا ہے، اور شہداء احد کی ان کی قبروں کی وہاں زیارت کروائی جاتی ہے. احد پہاڑ کی زیارت کروائی جاتی ہے، بہت بڑا سا لمبا چوڑا سا پہاڑ ہے. ہم تو کبھی آج تک نہیں گئے، اللہ تعالیٰ لے جائے. ہاں بس وہ ایک ویڈیو میں دیکھا تھا احد پہاڑ، اس کو دیکھا تو بڑا ایمان تازہ ہوا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور خود اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو لہٰذا اسی نسبت سے ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. جب کبھی جائیں گے تو چومیں گے انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ بس ویڈیو وغیرہ ہی پر، موبائل کی اسکرین ہی پر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے ابھی تک. تو آپ کبھی وہاں جائیں تو ضرور اس کی زیارت کریں، اور وہاں پر شہداء قبر کی زیارت کریں، ان پر ایصال ثواب کریں، کچھ نہ کچھ پڑھ کر ضرور بخشیں، اور وہاں پر جا کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ ہماری حاضری جو ہے نا آخری حاضری نہ بنا، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اور جب کبھی خیال آ جائے تو ہمارے لیے بھی یہ دعا کیا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ جو مسلمانوں کا فتح کا شکست کے اندر تبدیل ہو جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا، لیکن اس فرمان کو سمجھ نہ سکے صحابہ کرام. لغزش ہوتی ہے، یعنی کہ
نافرمانی کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تو کچھ اور تھا، غلطی سے نافرمانی ہو گئی اور صفیں ٹوٹ گئی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ تنبیہ فرمائی کہ آئندہ کے لیے ان کو اس بات کا خیال رہے کہ کسی بھی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اور پھر کسی بھی جنگ کے اندر صحابہ کرام کی صفیں اتنی پختہ اور پکی ہو گئیں کہ کسی بھی حال میں ان کے پاؤں نہیں اکھڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا اڑ جانا، افواہ کا پھیل جانا اور صحابہ کے اوسان کا خطا ہو جانا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایسی بری حالت ہو گئی تھی کہ بعض صحابہ کے اوپر اونگ طاری ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تلواریں چھوٹ گئیں ہاتھوں سے، اور ظاہر سی بات ہے پھر 70 کے قریب صحابہ کرام کا اس کے اندر مارا جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ اور پھر یہاں پر ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپیئر کر دیا احد کو بدر سے، کہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شاندار فتح نصیب فرمائی تو احد کے اندر زبردست طریقے سے شکست بھی دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھو ہر وقت تمہیں فتح نہیں ہوگی، ہاں یہ تو ہے کہ آخری مرحلہ جب آئے گا تو اسلام ہی کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں ہی کا غلبہ ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مارکے کے اندر مسلمانوں کو ہی فتح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان ہر معاملے میں جیتنے لگ جائیں، ہر مارکے میں فتح یاب ہونے لگ جائیں، تو اس صورت کے اندر تو بڑا آسان ہو جائے گا، بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور ایمان والوں کو یہ غلط فہمی ہو جائے گی جو یہودیوں کو ہوئی تھی۔ یہودیوں کو یہ تو غلط فہمی ہوئی تھی کہ ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کرے گا ہی کرے گا، ہم نافرمانی بھی کریں تب بھی کرے گا۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، تو لہٰذا یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں بننا تھا، اور اس چیز کو صاف کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذہنیت کو صاف کرنے کے لیے احد کے اندر پھر شکست بھی دکھائی کہ دیکھو میں کوئی تمہارا معاذ اللہ اتنا مجبور نہیں ہوں کہ تمہاری ہر وقت فتح ہی ہوگی، نہیں، میں چاہوں تو تمہاری فتح کو شکست میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ سوچ کر کے دنیا کے اندر محنت کرنا کہ فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہو، سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہو۔ لیکن پھر احد کے بعد کبھی بھی مسلمانوں کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کبھی نہیں کرنا پڑا۔ یہ پہلا اور آخری معاملہ تھا کہ منافقین بھی چھٹ جائیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت فتح ہی ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا منافقین اندھا دھن مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونا شروع کر دیں، نہیں، یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ مدینے کے اندر خبریں پہنچی، اور یہ خبریں ایسی پہنچی، بس ان خبروں کا پہنچنا تھا۔ عورتوں نے بھی ایسا زبردست، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عورتوں کا ذکر کیا، ایسا زبردست ایمانی جذبہ پیش کر کے دکھایا کہ سبحان اللہ، عش عش کر اٹھتا ہے انسان۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینے کے اندر یہ خبریں پہنچی ہیں کہ یہ شکست ہوئی ہے اور بہت برا حال ہے احد کے اندر مسلمانوں کا، تو ایک عورت بے قرار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلی، اور یہ وہ عورت تھی کہ جس کا باپ، بیٹا، شوہر، بھائی، 4 رشتے جو ہے وہ احد کے اندر لڑ رہے تھے، اور اس نے آ کر کے بڑی بے قراری سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کسی نے آ کر کے بتایا کہ تیرا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ کہ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے؟ تو کسی نے بتایا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ بتایا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا ساری باتیں ایک طرف، بس اتنا بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول سلامت ہے۔ تو اس نے کہا مجھے دکھاؤ، مجھے قرار نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کو دکھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی تھا، آپ چہرہ دھو رہے تھے، چہرے سے خون صاف کر رہے تھے، تو اس عورت نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو بے قرار ہو کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہمارے لیے ہر مصیبت ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس عورت کے سارے بظاہر ظاہری اسباب ختم ہو جائیں، شوہر بھی نہ رہے، بیٹا بھی نہ رہے، باپ بھی نہ رہے، بھائی بھی نہ رہے، وہ کتنے بڑے حوصلے کی بات کر رہی ہے، وہ کتنی بڑی اونچی درجے کی بات کر رہی ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ایمان کا کچھ نہ کچھ حصہ، چاہے اس کا سما حصہ ہی، اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں فرمائے اور ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دعا کرتے رہا کیجیے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔